وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کو بہت بہتر اور بہت زیادہ ثواب کی شکل میں تمہیں عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ بڑا بخشنے والا رحیم کریم مہربان شفیق ہے۔ دوستو، اسلام کے 5 ستون ہیں، اور 5 ستون میں سے ترتیب وار اللہ نے گنایا ہے۔ پہلے توحید ہے، جب تک توحید قبول نہیں کریں گے اسلام کے قلعے میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا ہے، جب تک کہ نماز کی حفاظت نہ ہوگی دوسرے اعمال کی قبولیت کے دروازے کھلیں گے نہیں۔ اگر اسلام ہے، توحید ہے، لیکن نماز نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے اعمال ہیں، تو بلا نماز کے ادائیگی کے دوسرے اعمال اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ، یہ بھی اسلام کا تیسرا اہم مضبوط ستون ہے۔ زکوٰۃ اب اہل توحید اور نماز پڑھنے والے میں جو کمزور، لاچار، مجبور، محتاج، مسکین، پریشان، حیران ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی پریشانی کو دور کیا جائے اور ان کو معاشرہ کے اندر، سوسائٹی کے اندر مضبوط بنایا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور حج کا ذکر کیا ہے۔ خیر، اب اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو رب نے فرمایا یہ اللہ کو اچھا قرض ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ ہم اپنے لیے بھیج رہے ہیں اللہ کے پاس بہتر سے بہتر پائیں گے۔ تو ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ، یہ یہاں جو قرض کا لفظ ہے وہ نفلی صدقہ کے لیے بھی ہے، اور جو فرض ہے ہمارے اوپر صدقہ زکوٰۃ اس کے لیے بھی ہے۔ اب اگر ہم زکوٰۃ یا صدقہ ادا کرتے ہیں صحیح معنوں میں اپنے حلال کمائی سے، تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کا محافظ بن جاتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت عطا کرتا ہے، تیسرے بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتا ہے، چوتھے گویا ہم نے اپنے اسلام کی بنیاد کو باقی رکھا اور محفوظ رکھا۔ اس طریقے سے بہت سارے فوائد ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل بین بفلات ان السمع، کہ ایک شخص تھا وہ چل رہا تھا، اور راستہ جو تھا وہ چٹیل میدان کا تھا، چل رہا تھا، چلتے چلتے وہ شخص ایک آواز سنا بادل کے اندر، کہ بادل سے ایک آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز پر وہ کان لگایا تو اس کے سمجھ میں آیا کہ وہ آواز یہ ہے کہ اسقی حدیقۃ فلان، اے ابر
جا فلاں کے باغیچے کو سیراب کر دے، اس کے باغیچے کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب دیکھ رہا وہ ابر جب چل رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے شخص چلنے لگا، اور ایک پتھر پر وہاں پر وہ پانی دیکھتا ہے، ابر گرا رہا، بارش ہونا شروع ہوئی اس پہاڑ پر، اور وہ پورا پانی دیکھتا سمیٹ کر ایک نالی میں آتا ہے اور نالی سے سیدھا بہہ رہا ہے۔ اب اس شخص کو بڑا تعجب ہوا اور اس پانی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ دیکھا وہ پانی نالی کا ایک باغیچے میں جا رہا ہے، باغیچے میں ایک شخص ہے، فاوڑا لے کر پانی کو ادھر ادھر پورے کھیت میں باغیچے میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس شخص کے پاس پہنچا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ پھر باغیچے والے نے پوچھا بھائی آخر آپ نے میرا نام پوچھا کیوں؟ تو اس نے پورا واقعہ ذکر کیا، میں راستے میں جا رہا تھا، ابر سے آواز آئی کہ فلاں کے باغیچے کو پانی سے سیراب کر، تو جو نام آپ نے اپنا بتایا وہی نام ہم نے اس بادل میں سنا تھا۔ پھر یہ پوچھتا ہے مسافر یہ بتاؤ اس باغیچے میں تم کیسے خرچ کرتے ہو؟ اس نے کہا جتنا بھی میوہ پھل یا اناج آتا ہے اس سے 3 حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، غریب مسکین مجبور لاچار جو ہیں ان کے اوپر، اور دوسرا حصہ میں اپنے اوپر اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس باغیچے کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا وہ نہ ہو جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ مقام رکھا ہے۔ اس حدیث صحیحہ سے اس واقعہ سے ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم کنجوسی بخیلی کرتے ہیں، اتنا خرچ کر دیے تو اتنا نکل جائے گا، میری یہ ضرورت باقی رہ جائے گی۔ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی کے دکان میں آگ لگ گئی، کبھی کسی گراہک نے ڈبا دیا، کبھی فلاں جگہ لاش ہو گیا، یا حرام چیزوں میں وہ خرچ کر دیتا ہے، یعنی وہ چیز اب اس کے کام میں نہیں رہتی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک لیا۔ ایک تو یہاں پہ سزائیں ملتی ہیں، جیسے سورہ قلم کے اندر ہے کہ باپ تو کھیت سے خوب خرچ کرتا تھا، باپ مر گیا تو بیٹوں نے کہا میرا باپ تو بے وقوف تھا، مسکینوں پہ بہت زیادہ خرچ کر دیتا تھا، ہم چپکے سے چلیں گے راتوں رات کاٹ کے پورا گھر میں لا لیں گے، خوب فائدہ ہوگا۔ لیکن جب گئے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، ایک گھومنے والا گھوم گیا اور پوری کھیتی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ نے برباد کیا ہے۔ تو ہم سوچیں رزق کا مالک اللہ ہے، اگر ہم اللہ کے راہ میں اپنے مال سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی انداز میں ہمیں اضافہ کر کے دے رہا ہے، اور آخرت میں اجر ثواب اپنی رضا جنت کی شکل میں اللہ ہم کو انعام دے گا۔ باقی اب کتنے مال میں کتنا دینا ہے اور کن لوگوں کو دینا ہے، کن لوگوں کو نہیں دینا، اس کی تفصیل آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے موافق عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت